جی طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 12ویں جماعت کی اردو کلاس ہے. آج ہم ایک اہم موضوع جو دبستان دلی ہے پر بات کریں گے. جہاں تک آپ کے نصاب کا تعلق ہے اور آپ کے امتحانی سوال نامے کا تعلق ہے، آپ کے امتحان میں اردو ادب کی تاریخ کے متعلق دو سوالات پوچھے جاتے ہیں 4 میں سے، اور ان 2 سوالات کے 15 نمبرات ہوتے ہیں. یعنی آپ کی کتاب میں 5 موضوع ہیں: علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، دبستان دلی یا دبستان لکھنؤ. ان 4 موضوعات پر آپ کو 4 سوال ملیں گے امتحان میں. 2 کا جواب لکھنا ہوگا اور ان 2 کے 15 نمبرات ہوں گے. لہذا امتحانی نقطہ نظر سے دبستان دلی بہت ضروری موضوع ہے. تو آپ 12ویں جماعت کی اردو کتاب کے صفحہ نمبر 131 اور 132 پر دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے دبستان دہلی اور دبستان دہلی کی خصوصیات. تو اب ہم پہلے دبستان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. دبستان کسی خاص ماحول اور حالات میں وجود میں آنے والی یک رنگہ شاعری کو کہا جاتا ہے. یعنی کسی خاص ماحول اور حالات میں جو شاعری وجود میں آتی ہے، جو اس کا رنگ ہوتا ہے، اسے دبستان کہتے ہیں. دبستان میں چند اصولوں کی پابندی لازمی ہے، جیسے شاگردی، موضوعات اور اسلوب کی پابندی. تو ہم پہلے دبستان دلی کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں مطالعہ کریں گے. کن وجوہات کی بنا پر دبستان دلی کا آغاز ہوا، پھر اس میں کون سی تبدیلیاں اور ترقیاں رونما ہوئی. دہلی شعر و شاعری کا مرکز تو پہلے ہی تھی، لیکن 1700 عیسوی میں ولی دکنی کے دہلی آنے اور 1719 عیسوی میں ان کا دیوان یہاں پہنچنے کے بعد دہلی کے شعراء کو، جو فارسی میں شعر کہتے تھے، احساس ہوا کہ عام بول چال کی زبان جسے گری پڑی زبان سمجھا جاتا تھا اور ریختہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس میں بھی ایسے شعر کہے جا سکتے ہیں جس سے عوام اور خواص لطف اندوز ہو سکتے ہیں. چنانچہ اس زبان میں جو آگے چل کر اردو کہلائی، شعر گوئی کا آغاز ہوا. بنیاد پڑی ولی کے دکن سے دہلی آنے پر اور اس کے دیوان سے جہاں کے شعراء متاثر ہوئے، تو انہوں نے اردو شعر گوئی کا آغاز کیا. خان آئگرو، حاتم شاکر، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص اور اس دور کے خاص شعراء نے اردو میں شاعری کی. یہ دور شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا ابتدائی دور تھا. اس دور کے بعد میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کا دور آیا، جن کی بدولت اردو شاعری نے زبان و بیان کے اعتبار سے بہت ترقی کی. چنانچہ میر تقی میر کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے. اس دور میں دہلی کے سیاسی حالات میں زبردست
ہلچل مچ گئی. اہل علم اور اہل قلم جان بچا کر دہلی چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی. پہلے محمد شاہ درانی اور پھر احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دہلی کو تباہ کر دیا، لیکن دلی ٹھیک اجڑنے کے بعد پھر بستی رہی اور لوگ واپس آ کر پھر گزار کرتے. نا امیدی، غم، مصیبت، آلام، افلاس، دنیا کی ناپائیداری اور بے بسی اور بے کسی اس دور کی شاعری کے موضوعات رہے. حالات نے ایسے موضوعات شاعروں کو دیے، شاعری کے دلوں کو متاثر کر کے انہوں نے ان موضوعات پر اپنے جذبات کا اظہار کیا. میر جیسے شاعر کو شاعر غم کہا گیا اور غم ہی اس کی شاعری کا محبوب موضوع رہا. چنانچہ میر تقی میر فرماتے ہیں، غم رہا جب تک دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا. دبستان دلی کے اہم شعراء میں مرزا اسداللہ خان غالب، شیخ محمد ابراہیم ذوق، حکیم مومن خان مومن وغیرہ ہیں. اب دبستان دلی کی خصوصیت کیا تھی جن کی بدولت دبستان دلی کا نام آج تک زندہ ہے؟ تو ان خصوصیات میں سب سے پہلا غم ہے. غم دہلی کی شاعری کا خاص موضوع ہے، کیونکہ دلی کے شاعر مصائب عالم سے عمر بھر لڑتے رہے. یہاں عیش و عشرت کا دورہ بہت کم رہا ہے، اس لیے یہاں کی شاعری کا محبوب موضوع غم ہے. بقول غالب، غم اگرچہ جان گسل ہے، پھر کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. تو دوسرا موضوع جو ہے، جو خصوصیت ہے دلی کی، دبستان کی، وہ جذبات عشق کا اظہار ہے. عشق دلی کے شعراء کا محبوب موضوع رہا. عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کے جذبات کا بھی اظہار کیا گیا، لیکن عشق مجازی کے بیان کے دوران صداقت اور نفاست کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا گیا. یہاں عشق یا جذبات کے بیان کے دوران اصولوں کی پابندی کی گئی، نفاست کا خیال رکھا گیا، اخلاق کے دامن کو پکڑا گیا. یہاں وصال سے زیادہ ہجر کا ذکر ملتا ہے. ایک اور خصوصیت حزن و یاس، نا امیدی، حزن اور رنج و علم دہلی کی شاعری کی نمایاں خوبیاں ہیں. یہاں کے حالات کے پیش نظر دلی کے شاعر نا امیدی اور یاسیت میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اسی طرح میر تقی میر فرماتے ہیں، سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. یعنی جو دل کے حالات تھے، ان حالات کی عکاسی شعراء نے اپنے شاعری کا خاص موضوع بنایا. تو ایک اور خصوصیت جو دبستان دلی کی ہے وہ ہے واردات قلبی. دلی کے شعراء خارجی کے بجائے داخلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یہ دلی اظہار، دلی خیالات، جذبات، احساسات کو بیان کرتے ہیں. باہری تجربات و مشاہدات کو دل کی بٹھی میں سلگا کر قلبی بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ یہاں کی شاعری کا وصف ہے. قول غالب، دل ہی تو ہے نہ سنگ و کھشت، در سے بر نہ آئی کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائی کیوں. ایک اور خصوصیت دلی کی شاعری کی وہ تصوف ہے. یہ شعرائی دہلی کا ایک اور خاص اور پسندیدہ موضوع رہا ہے. دلی کے شعراء کے یہاں تصوف کی فراوانی ہے. تقریباً ہر شاعر کے یہاں یہ موضوع ملتا ہے.
خاص کر خواجہ میر دارد کی غزلوں کا موضوع ہی تصوف تھا۔ بقول غالب یہ مسائل تصوف پہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ اس کے علاوہ دلی کے شعراء کے یہاں رمزیت و اشارت سے کام لیا گیا ہے۔ دلی کا شاعر براہ راست بات کہنے کے بجائے اشاروں اور کنایوں سے کام لیتا ہے۔ سادگی اور صداقت دلی کی دبستان کی چند اہم خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں۔ سادہ خیالات کو سادگی سے پیش کیا گیا، بناوٹ سے پرہیز کیا گیا۔ سلیس تشبیہات اور استعارات کا استعمال اس دبستان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ یعنی زبان کی آسانی سے اپنے دل کی ارادوں کو، جذبات کو بیان کیا گیا۔ زبان کی حیثیت سے دبستان دہلی میں سادگی، صفائی، روانی، فصاحت، متانت، شگفتگی جیسی خصوصیات ملتی ہیں۔ بقول مومن خان مومن، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہی خصوصیات دبستان دلی کو اردو شاعری کے باقی اسکولوں سے الگ کرتی ہیں اور دلی کو اردو شاعری کا سب سے پرمایہ اور سب سے بڑا دبستان بناتی ہے۔ یہ بات اب یہ ہے کہ دبستان دلی اردو شاعری کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دبستان ہے۔ اس دبستان نے زبان، بیان اور اسلوب کے حوالے اردو شاعری کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ عشق و عشق کا ذکر بھی یہاں کے شاعروں نے خوب کیا، لیکن مثال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے۔ داخلی واردات کا ذکر ہے، شاعری پر درد غم حاوی ہے۔ شوخی اور زبان کی رنگینی یہاں کم نظر آتی ہے۔ میر و سودا سے لے کر انشاء و موسیقی تک درجنوں شعراء، بالخصوص خواجہ میر دارد، میر تقی میر، سودا، ذوق، غالب، مومن، ظفر وغیرہ دبستان دہلی کے خاص نمائندے ہیں۔ اس طرح دبستان دہلی وہ شاعری کا مرکز رہا جس نے اردو شاعری کو پروان چڑھایا۔ اگرچہ پہلے دور میں یہ ہم گوئی کا چرچا خوب رہا، دوسرے دور میں صفائی اور سادگی پنپنی شروع ہوئی۔ لیکن ذوق، غالب، مومن اور ظفر نے اردو شاعری کو عظمت عطا کی۔ اس دور کو اردو غزل کا عہد زریں بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں دلی کی شاعری خاص کر غزل نے ہر لحاظ سے ترقی کی۔ یہی دور اصل میں دہلی کا نمائندہ دور کہلاتا ہے۔ آخری دور میں داغ، حالی، ظفر، صادق، ظہیر، مجروح، شیفتہ وغیرہ نے اردو شاعری کے دامن کو وسعت عطا کی۔ اس کے بعد 20ویں صدی کے یلغار نے عالمی اصولوں پر شاعری کے پیمانے طے کی۔ اس طرح عزیز طالب علموں، دبستان دہلی کی اہمیت، خصوصیت کی وضاحت ہوئی، لہذا آپ ان حالات میں امتحان کی تیاری کے لیے اس موضوع کو پورے طریقے سے سمجھیں اور اس کا پس منظر بھی، اہمیت بھی یاد کریں تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔
باقی شکریہ.